نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، پھر سننے کی، پھر اس پہ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، ہم لوگ دنیا میں ہیں اور دنیا میں جو کچھ بھی اعمال کریں گے، چاہے نیک اعمال چاہے برے اعمال، لیکن کل قیامت کے دن ان اعمال کا ہمیں حساب دینا ہے۔ برے اعمال کیے ہیں تو سزا ملے گی اور اچھے اعمال کیے ہیں تو جنت ملے گی۔ مجھے اس دن سے بہت ڈر لگتا ہے کہ ہم خدا کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، لیکن وہ ہمیں دکھائی نہیں دے گا میرے گناہوں کی وجہ سے۔ تو میرے بھائی، اتنے گناہ نہ کرو کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سب سے حساب و کتاب کرے گا، لیکن ہمارے گناہ اتنے ہوں گے کہ اللہ ہم کو نظر نہیں آئے گا۔ ہم پوچھیں گے لوگوں سے کہ اللہ کہاں ہے، لوگ کہیں گے اللہ سامنے ہے دیکھو، لیکن وہ نہیں دکھائی دے گا۔ کیوں؟ کہ ہم نے اتنے گناہ دنیا میں کیے ہیں کہ ہم کو اللہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ جیسے فلموں میں دیکھتے ہم لوگ، اس کو نظر نہیں آتی اس کی ماں باپ، پر وہ اندھا نہیں ہوتا ہے، ویسے ہی قیامت کے دن اس دن سے ڈر لگتا ہے کہ جس دن ہم خدا کے سامنے کھڑے کرے جائیں گے اور وہ ہمیں دکھائی نہیں دے گا میرے گناہوں کی وجہ سے۔ تو میرے بھائی، اپنے گناہوں پہ کنٹرول کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، ہم بہت بڑے مجرم ہیں، اقراری مجرم ہیں، مولا ہمیں معاف کر دے۔ لیکن سوچتا ہے کہ اب بہت سے لوگ یہ بھی اپنے زبان سے یہ بات نکال دیتے ہیں کہ ارے ہٹاؤ، ہم تو جہنم میں جائیں گے۔ بتاؤ، میں نے خود اپنے منہ سے کانوں سے سنا ہے یہ بات لوگوں سے کہتے ہوئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہٹاؤ، اگر کوئی ان کو سمجھائے تو کہنے لگتے ہیں کہ اب تو ہم جہنم میں جائیں گے، ہم نے اتنے گناہ کر لیے ہیں۔ خوف نہیں ہے، بات تو یہی ہے کہ جہنم کو ابھی ہم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے۔ ہم لوگ تو وہ چیز مانتے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، وہ چیز نہیں مانتے جو ہم نے دیکھی نہ ہو۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنے گناہوں پہ پابندی لگائیں، کنٹرول لگائیں کہ ہم کیسے گناہ سے بچ سکتے ہیں، کون سا ایسا کام کریں۔ اگر موبائل سے گناہ ہوتا ہے تو تھوڑے دن کے لیے موبائل چلانا بند کر دیں۔ اگر کہیں دوسری جگہ جا کر گناہ کرتے ہو تو وہاں جانا بند کر دیں، یا باتھ روم میں گناہ کرتے ہو تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس چیز سے گناہ ہوتا ہے، یا تو موبائل لے کے چلے گئے واش روم میں، یا کچھ اور چیزیں لے کے چلے گئے واش روم کے اندر، تو وہ چیزیں لے جانا بند کر دیں۔ کوئی کسی لڑکی کی فوٹو لے کے چلا گیا، کوئی موبائل میں لے کے چلا گیا، تو یہ چیزیں غلط کام کرنے پر آمادہ کرتی ہیں، ہم لوگوں کو شہوت بھڑکاتی ہیں، پھر انسان غلط کام کر بیٹھتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو میرے بھائی، سب سے اچھا طریقہ ہے کہ جو گناہ جس طریقے سے ہو رہا ہے اسی طریقے سے کام کرنا ہے۔ اگر تنہائی میں گناہ ہوتا ہے، بند کمرہ ہے، بالکل کوئی بھی نہیں ہے، اب گناہ وہاں پہ آپ کرتے ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ کھڑکی بھی کھول دینی ہے، دروازہ بھی کھول دینا ہے، پھر اس کے بعد موبائل چلانا ہے۔ کیوں؟ اب آپ اس میں کچھ غلط چیز نہیں دیکھ سکتے ہو۔ کیوں نہیں دیکھ سکتے ہو؟ کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، کھڑکی کھلی ہوئی ہے، کوئی آ جائے گا ہم کو دیکھ لے گا کرتے ہوئے۔ دروازہ بند کر دیا، کھڑکی بند کر دی، اب کون دیکھنے والا ہے؟ لیکن ایک ذات ہے، اکیلی ذات ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے ہم کو کہ تم کیا کر رہے ہو بند کمرے میں۔ لیکن
मुसलमान ये सोच रहा है कि हमको कोई नहीं देख रहा है। मेरे भाई, अल्लाह की नजर तुम्हारे ऊपर है। कहाँ जाओगे छुप के? दुनिया भी उसी की है, तुम भी उसी के हो, और उसी के पास वापस भी आना है। तो कहाँ जाओगे उससे बच के? कैसे बचोगे उसकी पकड़ से? तो मेरे भाई, कोई रास्ता नहीं है बचने का, एक ही रास्ता बचने का कि गुनाह छोड़ दिए जाए। बस एक बार गुनाह छोड़ के देखो, ना दिल में सुकून पैदा हो जाए, ना अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा हो जाए, तो कहना एक बार कोशिश तो करो, हिलो तो अपनी जगह से, एक बार अल्लाह के सामने सर तो झुकाओ, एक बार उसके सामने हाथ तो फैलाओ, तब देखो कितना बदलाव जिंदगी में आता है। जो तुम ठोकरें खाते हो दर दर की, एक बार अल्लाह के दर पे भी ठोकर खाओ आके, और उसके दर पे भी एक बार गिरो, अपना माथा टेको, दुआ मांगो, तो देखो क्या होता है। लेकिन ये करने के लिए टाइम नहीं है मुसलमान के पास, ये नहीं हो सकता उससे। कुछ भी गलत काम करने के लिए कोसों दूर दूर चला जाएगा, लेकिन मस्जिद में जाने के लिए उसके हिम्मत नहीं है, उसके दिल में, उसके जिस्म में ताकत नहीं बची है वो मस्जिद में जा सके। क्यों? उसके दिल में मोहब्बत बची नहीं है अल्लाह ताला की। गुनाह कर करके सब उसने खत्म कर दी अल्लाह की मोहब्बत अपने दिलों से। लेकिन अल्लाह उससे मोहब्बत कर रहा है। अल्लाह कह रहा है कि मेरा बंदा आए मेरे पास, जितनी परेशानी में इसकी परेशानी सब दूर हो जाएंगी, बस एक बार मेरा होके देखे कैसी इसकी जिंदगी अमता करते हैं, जिसके बारे में इसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मुसलमान ये करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो मेरे भाई, गुनाह छोड़ें और नेक रास्ते को अपनाएं, और किसी को गुनाह करते हुए देखें तो उसको भी समझाएं कि आप गुनाह मत करो, ये गलत काम है, उसमें भी अल्लाह सवाब देता है। अल्लाह ताला हम इन बातों पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।